ہمارے نصیب سے ہماری ضد کبھی نہیں لڑ سکتی۔ نصیب سے اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ ہے عاجزی۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے بھی ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک سے ضد کرتے ہیں کہ اللہ یہ مجھے دے ہی دیجئے، لیکن اللہ پاک کے آگے ضد کام نہیں کرتی۔ اللہ پاک کے آگے عاجزی کام کرتی ہے، جھکنا کام کرتا ہے، گڑ گڑانا کام کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں تو ہماری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں اتنا ایزیلی مل جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز رہیں، اپنے گناہوں میں، اپنی نیکیوں میں۔ اگر آپ بہت نیکوکار بھی ہیں تو کبھی بھی غرور مت کیجیے، اور اگر آپ بہت گنہگار ہیں تب بھی نا امید مت ہوئیے۔ ہر حال میں اگر آپ عاجز ہیں، آپ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ غرور میں آ گئے ہیں کہ میں تو بہت نیک ہوں، یا پھر آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، آپ نے خود کو ڈی موٹیویٹ کر لیا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو پھر آپ اللہ پاک کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ پاک کے آگے عاجز رہیے، اللہ پاک سے توبہ کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے ساتھیوں، آج آپ سب کے ساتھ بہت ہی پیارا سچا واقعہ شیئر کروں گی، جو کہ ایک سسٹر کی سٹوری ہے۔ بہت ہی پیاری میریکل سٹوری ان کی، اللہ صمد کی میریکل سٹوری ہے کہ اللہ پاک نے 4 دن میں ان کے لیے میریکل کیا، کس طرح سے اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کے لیے آسانی کی۔ تو اپنی سٹوری یہ شیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ السلام علیکم آپی، میں اپنی میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ ڈیئر سسٹر، جو آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کا سٹوری شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے امید ملتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے بھی معجزہ کریں گے۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اگر وہ اس کو شیئر کرتے ہیں یا پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کی کوئی میریکل سٹوری ہو تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹا آئی ڈی اسکرین پر بھی آ رہی ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ تو چلیں پھر ان سسٹر کی میریکل سٹوری شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی میرا رشتہ میرے ماموں کے گھر پر ہو گیا تھا الحمدللہ، لیکن کچھ ایسا تھا کہ جو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو میرے ماموں کے بیٹے ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن گھر میں ہمیشہ یہی بات رہتی تھی کہ ان سے میری شادی ہونا ہے، تو میرے دل میں ان کے لیے محبت تھی، میرے دل میں ان کے لیے جذبات تھے۔ لیکن جب بھی میرا ان سے سامنا ہوتا تھا یا پھر کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ چیز مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، میں بہت زیادہ اس سے ڈپریس ہو جاتی تھی کہ ان سے اگر میری شادی ہوگی تو ہمارا کیا معاملہ بنے گا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تھی، وہ بہت سوالات کرتی تھی، بہت روتی تھی کہ مجھ میں ایسی آخر کیا کمی ہے جو یہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ایک روز میں نے میری امی سے روتے روتے کہا کہ امی آپ کیوں وہاں پر میری شادی کرا رہی ہیں؟ تو میری ممی نے مجھ سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے شخص سے میری شادی کرا رہی ہیں جو مجھے پسند تک نہیں کرتے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں، جب بھی میرا ان سے سامنا ہوتا ہے وہ مجھے اگنور کر دیتے ہیں، اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو میری ممی نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میری جو نانی ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی، تو ہم سب لوگ نانی کو دیکھنے ان کے گھر گئے۔ اب جب ہم نانی کے گھر گئے تو وہاں پر جو میرے فیانسے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی کمرے میں نانی کے پاس، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں انٹر ہوئے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ چیز میرے والدین نے بھی محسوس کی، میری امی نے بھی یہ چیز محسوس کی تو انہوں نے میرے ماموں سے بات کی، تو میرے ماموں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بچے ہیں اور ہماری والدہ نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے تو ہمیں اس چیز پر زیادہ نہیں سوچنا ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ وقت پر ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میری امی بھی مطمئن ہو گئی۔
اب ہوا کچھ یوں کہ میں ان سب چیزوں کو بہت زیادہ سوچ رہی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ایک دن تہجد میں اٹھی اور میں نے اللہ پاک سے بہت دعائیں کی۔ میں بہت زیادہ شدت سے رو رہی تھی، اور میں اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ روتے روتے اچانک میرے کان میں اذان کی آواز آ گئی۔ فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اذان ہوئی میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں نے اللہ پاک سے بہت دعائیں کی۔ پھر اللہ پاک نے میرے لیے ایک آسانی کی۔ میری جو خالہ تھی ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ پھر اسی دن شام میں میری خالہ ہمارے یہاں انویٹیشن کارڈ دینے آئی، تو میری خالہ کے ساتھ ان کی چھوٹی والی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اور یہ جو میری خالہ کی بیٹی تھی اس کو میں ہمیشہ اگنور کرتی تھی، اس کو میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ اسلامک بیک گراؤنڈ کی تھی، تو مجھے اس سے بات کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن جس روز وہ آئی ہمارے گھر پہ تو مجھے اسے دیکھ کر ایک اپنے پن سی فیلنگ آئی، اور میں نے اسے اشارہ کر کے اپنے روم میں بلایا۔ جب وہ میرے روم میں آئی تو میں نے اسے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تم میری ہیلپ کرو، مجھے کچھ بتاؤ کہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ تو میں نے اس سے جب یہ کہا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتاؤ کہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ تو میں نے اپنے سارا دل کا حال اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ جو میری خالہ کی بیٹی تھی وہ ماشاء اللہ سے قرآن پڑھی ہوئی تھی، اس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا تھا، تو اس نے مجھے سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں، اور اسی کے ساتھ اس نے مجھے سورہ اخلاص کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں بتائیں۔ جب وہ مجھے یہ ساری چیزیں بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی ہی سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنے لگ جاؤں۔ لیکن اسی کے ساتھ پھر اس نے مجھے اللہ الصمد کے بارے میں بھی بتایا کہ اللہ الصمد، اللہ کے نام کی کتنی فضیلت ہے اور اس سے دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جب اس نے مجھے یہ چیز بتائی تو میرا تو یہ دل کیا کہ جیسے ہی یہ میرے روم سے باہر جائے گی میں اللہ الصمد پڑھ کے اللہ سے دعا کروں گی۔ اب جب وہ میرے روم سے چلی گئی میں نے ویسے ہی نماز کی نیت باندھی، اور بے ترتیب کاؤنٹلیس میں نے اللہ الصمد پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر نماز کے بعد، ہر وقت، تہجد کے وقت، ہر وقت میں اللہ الصمد پڑھتی رہتی۔ اللہ الصمد پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے اندر اتنی تبدیلی کی، اور اسی کی وجہ سے پھر میں نے دوسرے ہی دن سے ترجمے سے گھر ہی میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اور اس نے اس وقت مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم قرآن کے بارے میں اور جاننا چاہتی ہو تو میری اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لینا۔ میں نے دوسرے ہی دن اسے کال کی اور اسے کہا کہ میں بھی تمہاری اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں، کچھ مہینوں بعد ایڈمیشن ہوں گے، تم تب لے لینا۔ لیکن میرا دل تو اللہ پاک نے بدل دیا تھا۔ میں نے یہ اسی وقت نیت کر لی کہ اب سے میں حجاب کروں گی انشاءاللہ۔ کہنے لگی کہ میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ اب میرے ماموں کی بیٹی کی شادی آ گئی، اور ہر روز میں اللہ الصمد کا وظیفہ جو تھا وہ کر رہی تھی۔ میرے ماموں کی بیٹی کی شادی میں میں تیار ہو کر گئی تو میں نے حجاب نہیں اتارا، میں حجاب پہن کر گئی۔ جیسے ہی میں حجاب پہن کر وہاں پر گئی تو جو میرے ماموں کی چھوٹی والی بیٹی تھی وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم حجاب میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اور جو وہاں شادی میں ہمارے جتنے بھی ریلیٹیوز تھے ہر ایک نے میری تعریف کی اور کہا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہاں پر پھر اللہ پاک نے میرے لیے معجزہ کیا کہ جو میرے فیانسے تھے وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میرا اور ان کا سامنا ہوا تو ہر بار جو وہ مجھے دیکھ کر اگنور کر دیا کرتے تھے، اس بار انہوں نے مجھے اگنور نہیں کیا اور انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے تو میرا دل دھک سے رہ گیا کہ اللہ پاک نے کیا میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے تو میں بہت زیادہ مطمئن ہو گئی، اور میں اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کہیں مجھے سجدے کی جگہ مل جائے اور میں اللہ کا شکر ادا کر لوں۔ پھر اسی بیچ میں جو ہمارے ریلیٹیوز تھے انہوں نے کہا کہ تم دونوں انگیجڈ ہو تو تم دونوں ایک ساتھ کھانا کھا لو۔ اب جب ہم ایک ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو وہ میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، یہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جو انسان مجھے ہر وقت اگنور کرتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ رہا تھا۔ اب جب ہم دونوں ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھے تو میری آنکھوں سے بے ترتیب آنسو بہنے لگے، اور جب وہ آنسو میری آنکھوں میں سے بہنے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہاری پلیٹ سے ایک چمچ سبزی لے لی ہے اس لیے تم رو رہی ہو؟ تو میں مسکرا دی اور میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بس میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں گھر آئی اور میں نے اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے اللہ الصمد کی وجہ سے 4 دن میں میرے لیے ایک ایسے میریکل کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور مجھے اس انسان کی پسند کے قابل بنا دیا
جیسی لڑکی مجھے پسند تھی اللہ پاک نے مجھے ویسی بنا دیا، اور مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہیں اس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ویسا بنا دیا، اور یہ میرے لیے بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیا۔ وہ جن سے میں محبت کرتی تھی وہ میرے محرم ہیں، آج میں ان کی محرم ہوں۔ الحمدللہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے معجزہ کیا، اور ہر ایک کے لیے اللہ پاک معجزہ کرتے ہیں، صرف یقین اور توکل کی بات ہے۔ انسان جب اللہ پاک پر اندھا یقین کرتا ہے تو اللہ پاک دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ پاک ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، جو آپ نے ہمارے ساتھ اتنی پیاری میریکل سٹوری شیئر کی۔ یہ سٹوری آپ کو نہیں پتہ کتنے لوگوں کے لیے موٹیویشن کا کام کرے گی، کتنے لوگوں کو اللہ پاک کے قریب کرنے کا کام کرے گی، اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کے قریب کرے گی۔ تو جزاک اللہ خیر، تو آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی دعا ہے تو آپ اللہ الصمد کا ورد کر کے اللہ پاک سے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ سسٹر کاؤنٹلیس کتنا پڑھنا ہے، یا پھر کوئی کاؤنٹنگ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں وہی چیز بتاؤں گی کہ اگر آپ اس چیز کو بھی 7,000 کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ 7,000 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا۔ لیکن اور اگر آپ چاہو تو کاؤنٹلیس بھی پڑھ سکتے ہو، آپ کی جیسی سچویشن ہے، آپ جیسا آپ کے لیے سہولت ہے ویسا پڑھیے، لیکن آپ اللہ پاک پر یقین رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی معجزہ کریں گے۔ تو جلدی ملتی ہوں نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔